سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں چوروں کا کچھ زور ہو گیا۔ بادشاہ اس کی وجہ سے پریشان ہوا اور چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب تدبیر نکالی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ بھی ان میں بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا میں بھی تم جیسا ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا تم کوئی اپنا ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تم کو اپنے ساتھ شریک کر لیں گے، ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا پہلے آپ لوگ اپنا اپنا ہنر بتاؤ، پھر میں بھی اپنا ہنر بتاؤں گا۔ ایک چور نے کہا میں اونچی سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، اگرچہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا میری ناک کی یہ خاصیت ہے کہ کسی جگہ کی مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے یا نہیں۔ تیسرے چور نے کہا میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر سکتا ہوں۔ چوتھے نے کہا میں ماہر حساب ہوں، کتنا بڑا خزانہ کیوں نہ ہو، چند لمحوں میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں چور نے کہا میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے چور نے کہا میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس چیز کو رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو پھانسی کے پھندے کے حوالے کیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جائے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے بچ جاتے ہیں۔ چونکہ وہ بادشاہ تھا تو اس لیے ایک خاص لطیف انداز سے اپنا ہنر اور کمال بیان کیا۔ سارے چور یہ بات سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کی کتب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی مل سکتی ہے۔ پھر سب نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے گی، اس لیے کہ آج مصیبت سے چھڑانے کے لیے داڑھی والا موجود ہے۔ لہٰذا سب کے سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے اور بادشاہ کے یہاں چوری کر ڈالی اور خزانہ لوٹ کر جنگل کی طرف آئے اور وہاں بیٹھ کر ماہر حساب نے حساب لگا کر چند منٹوں میں سب کو تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دو تاکہ آئندہ چوری کرنا ہو تو ہم سب لوگ آسانی سے جمع ہو سکیں۔ سب کا پتہ نوٹ کر لیا گیا اور سب نے اپنا اپنا راستہ لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگوائی اور پولیس کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر لاؤ۔ سب چور ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے۔ بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ جب 6 کے 6 پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت والا تھا اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کے لیے امان دی جائے اور آپ سے تنہائی کا موقع دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہر ایک نے اپنی خاصیت بتا دی، ہر ایک نے اپنا ہنر بتا دیا۔ ہمارے وہ ہنر جن پر ہم کو ناز تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھایا کہ آج ہم تختہ دار پر ہیں۔ اے بادشاہ میں نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے اگر اس وقت میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائیں تاکہ ہماری جان کی خلاصی ہو۔ سلطان محمود نے کہا تمہارے ہنروں نے تو تمہیں مبتلا قہر کر دیا، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا اس کے چشم میں سلطان شناس کی تفعیل میں تم سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ اس عجیب و غریب قصے کو بیان کر کے مولانا روم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنا ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہیں آئیں گے، بلکہ یہی دنیاوی ہنر ان کو مبتلا قہر و عذاب کر دیں گے۔ اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیروں میں اپنی حقیقی بادشاہ اللہ عز و جل کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود ہی بھی نجات پائیں گے اور اس کی سفارش گناہ کاروں کے حق میں بھی قبول کی جائے گی۔